بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ولی کی سوانح پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ولی کی شاعری کی خصوصیات پر باتیں کریں گے۔ اردو میں شاعری کا سلسلہ اگرچہ بہت پہلے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے عہد سے ہی شروع ہو گیا تھا، یہ شمالی ہند کی بات کر رہے ہیں، لیکن شعراء میں ہندی، ہندوی یا ریختہ کو جو اردو کے ہی دوسرے نام ہیں وہ عزت و مرتبہ حاصل نہیں تھا جو فارسی کو حاصل تھا۔ مطلب شروع میں لوگ فارسی گوئی پر زیادہ فوکس کرتے تھے، شاعری فارسی میں کی جاتی تھی اور شعراء تفریح کے طور پر اردو میں بھی شعر کہہ لیا کرتے تھے۔ یعنی شاعر رہتے تو ہندوستان میں تھے لیکن تقلید ایرانی شاعروں کی کرتے تھے۔ اس صورتحال نے احساس اور ان کے بیان کے بیچ ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا جسے پور کرنے کی ضرورت لازماً محسوس کی جا رہی تھی۔ جب ہم شمالی ہند میں امیر خسرو کی شاعری کو دیکھتے ہیں، ان کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک فارسی میں ایک مصرع ہے اور دوسرا یہاں کے دیسی زبان میں ہے، یا پھر جسے اردو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں، اس میں ہے۔ لیکن بعد کے شعراء نے، شمالی ہند کے ان لوگوں نے کوشش کی کہ فارسی میں شاعری کریں۔ سراج الدین علی خاں آرزو کے نام ہم جانتے ہیں۔ شمالی ہند میں ولی کے دیوان کے آمد سے ہی اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ مطلب 1700 عیسوی میں جب وہ ولی آئے اور یہاں آ کر انہوں نے ابو المعالی کے ساتھ آئے تھے اور شیخ سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی، تب جب انہوں نے اپنا کلام سنایا تب لوگوں کو احساس ہوا کہ اردو یعنی ریختہ بولتے تھے، گری پڑی زبان، مطلب اردو میں بھی ایسی شاعری ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے اردو سوائے ہندوی دوہوں یا فارسی شاعری کے کہیں اور نہیں ملتی۔ 1719 عیسوی میں ولی کا دیوان جب دلی پہنچا تو اہل دلی حیران و ششدر حیران رہ گئے کہ زبان ریختہ میں ایسا کلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ اہل دلی نے ولی کے دیوان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ولی کے طرز پر یہ غزلیں کہی جانے لگی۔ ولی کے کلام کو میر سے پہلے وہی مرتبہ حاصل تھا جو آج میر کے کلام کو حاصل ہے۔ ولی نے اس وقت کی زبان میں عربی، فارسی الفاظ شامل کر کے زبان اردو کو ایک نئی شکل عطا کی تھی۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ ولی جب دکن سے شمال کی طرف آتے ہیں، اپنا کلام پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ایسی زبان جو ہماری لوکل زبان ہے، مادری زبان ہے، اس میں اچھی شاعری ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں کے شعراء، دلی کے شعراء، وہ فارسی گوئی کرتے تھے، فارسی میں شاعری کرتے تھے اور انہیں بڑا فخر محسوس ہوتا تھا فارسی شاعری کہہ کر۔ لیکن اسی زمانے میں ولی کے آمد کے آس پاس جب سراج الدین علی خاں آرزو اور شیخ علی حزیں کا معرکہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے شیخ علی حزیں ایرانی ہوتے ہیں اور ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ہندوستان کا شاعر ہندوستان میں رہ کر فارسی میں اتنی اچھی شاعری کر سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے کلام میں خامیاں نکالنا شروع کی۔ اس کے نتیجے میں سراج الدین علی خاں آرزو یا ان کے شاگردان کو احساس ہو گیا کہ ہم فارسی میں جتنی اچھی شاعری کر لیں یہ لوگ ہمیں اس لائق نہیں سمجھیں گے، لہٰذا ریختہ گوئی کو، جو اس زمانے میں اردو کو ریختہ بولتے تھے، مطلب گری پڑی زبان، کہ ریختہ گوئی کو پروموٹ کیا جائے۔ اور اسی زمانے میں ولی آتے ہیں، ان کے 19 سال کے بعد ان کا دیوان آتا ہے، اس کے بعد یہاں کی فضا بدلتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ولی کے آنے کے بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ولی نے اپنی ذہانت سے ردیف، غزلیں، مخمس، مثنوی اور رباعیات ایسے انداز میں تحریر کی کہ انہیں پڑھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 350 سال پہلے کی یہ زبان ہے اور پہلے کی زبان ہے۔ یہ خیال رہے کہ ولی نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ ان کے دیکھیے چند شعر ملاحظہ کریے۔ آج سے 300-400 سال پہلے کی جو زبان ہے، یاد کرنا ہر گھڑی تجھ یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔
کتنا آسان سے شعر ہے۔ جسے عشق کی تیرکاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگہ میں غلام کرتے ہیں۔ خوب رو مطلب اچھی شکل والے، یک نگاہ ایک نگاہ میں۔ ان اشعار میں فلسفے کی گہرائیوں اور علمی مضامین اور اخلاقی باتیں نہ ہونے کے باوجود ولی کی شاعرانہ عظمت مسلم ہے۔ جب بھی اردو غزل کی بات ہوگی، اولیت کا تاج ولی کے سر کی زینت بنے گا۔ اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہتے ہیں، اور اردو میں ولی کو اردو کا چوسر بھی کہتے ہیں۔ دکن میں ولی سے قبل اردو غزل اس لیے بھی روایت نہ پا سکی کہ دکن کی ریاستوں پر فارسی کا اثر تھا، وہاں بھی وہی حال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دکن میں غزل کے ابتدائی ایام میں خارجیت کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، داخلیت اور خارجیت۔ غزل ایک داخلی صنف ہے، ہم جانتے ہیں۔ داخلیت مطلب داخل، اندر کی چیز، کوئی بات آپ کے دل سے نکلے وہ داخلیت ہے، اور خارجیت جو باہر کی ہے، جس کا مطلب دل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دکن میں اردو شاعری کو ایسے شاعر کی ضرورت تھی جو اسے غزل کے رنگ سے ہم رنگ کر دے، اور یہ کارنامہ ولی دکنی نے انجام دیا۔ انہوں نے اردو زبان و بیان کے نئے سانچوں سے روشناس کرانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ولی سے قبل دکن میں قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور میں اردو کی شعری روایت ضرور رہی ہے، اور محمد قلی قطب شاہ پہلے صاحب دیوان شاعر کی حیثیت سے بھی سامنے آ چکے تھے، لیکن اور اس زمانے میں مثنویوں پر خاصا زور دیا گیا۔ مثنوی کی بات کریں تو دکن میں وجہی ہیں، نصرتی ہیں، جنیدی ہیں، غواصی ہیں، ابن نشاطی ہیں وغیرہ نے اپنی مثنویاں لکھ کر تاریخ رقم کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اردو کی پہلی مثنوی دکن ہی سے کی پیداوار ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی۔ ایسے میں ولی دکنی نے اردو غزل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور اپنی الگ پہچان بنائی۔ ولی سے پہلے بہت سے شعراء تھے جو شاعری کر رہے تھے، لیکن جو پہچان ولی دکنی نے بنائی غزل کے حوالے سے، اور ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی نے، وہ کسی دوسرے شاعر کو وہ شہرت نصیب نہ ہو سکی۔ ولی دکنی کی غزل میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو آنے والے ادوار میں غزل کی خاص پہچان بنی۔ ہم اگر کلاسیکی غزل کی بات کرتے ہیں تو اردو کا پہلا کلاسیکی غزل گو شاعر ہے ولی دکنی، تو ولی سے لے کر غالب تک یہ ہم کلاسیکی دور مانتے ہیں اردو غزل کا۔ 1700 عیسوی سے 1857 عیسوی تک یہ اردو غزل کا کلاسیکی دور ہے۔ کلاسیکیت پر بات ہم لوگ کریں گے کبھی موقع پر کلاس میں، کہ کلاسیکیت کسے کہتے ہیں اور یہ دور کیوں اہم ہے۔ ولی نے ہندوی، فارسی اور علاقائی زبانوں کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اظہار کی نئی راہ نکالی۔ ان کے کلام میں مختلف زبانوں کے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو باہم ربط رکھتے ہیں اور ان کے کلام میں بے میل محسوس نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہندوستانی زبانوں کے ایسے الفاظ برتے ہیں جو عام فہم ہیں اور قاری کو تفہیم میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود ان کا کلام عام فہم ہے اور ان کے زیادہ تر الفاظ ہماری روزمرہ بول چال محسوس ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ولی دکنی اردو زبان اور غزل کا ایسا معمار تھا جس نے زبان و ادب کے آنے والے صورتگروں کے لیے ایک عالیشان عمارت کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اردو کی وہ غزل جسے معیار تصور کیا جاتا ہے، فارسی کی خوبصورت تراکیب کا مرقع ہے۔ میر، غالب، حسرت، طاغ اور دیگر شعراء سمیت بڑے شعراء نے جس فارسی زبان کا استعمال کر کے غزل کو بام عروج پر پہنچایا، اسی فارسی سے پہلے ولی دکنی نے برت کر دکھایا۔ ان کے کلام میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ولی کے کلام پر فارسی کے گہرے اثرات ہیں۔ شاعری میں یہ رنگ ان سے پہلے شعراء کے یہاں نہیں ملتا۔ شاعری زبان کے تخلیقی اور فنکارانہ اظہار کا ہی دوسرا نام ہے۔ فارسی رسوم شاعری سے ہٹ کر ایک نئی تخلیقی زبان کی طاقتور مثال پیش کرنا، جو نہ صرف قابل قبول کی گئی ہو بلکہ جس کی تقلید بھی کی گئی ہو، ولی کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے عام ہندوستانی الفاظ مثلا سجن، موہن، ادھک یعنی زیادہ،
नया मोहब्बत, परत प्यार, सुट छोड़ना, अंजू आंसू, कीता क्या, सुकल तमाम को खालिस उर्दू और फ़ारसी अल्फाज के साथ जोड़कर नई तरकीबें, मसलन कदी कभी, दुश्मन फ़िराक, परत से मामूर, मामूर इश्क, जीव का किशोर, किश्वर हयात, नूर नैन, नूर चश्म, शीरीं बचन, शीरीं ज़बान, यौम नहान, रोज़े गुस्ल वगैरह नई तरकीबें इस खूबसूरती के साथ इस्तेमाल की कि वो एक ज़ुबान में दूसरी ज़बान का बेजोड़ और नागवार पेबंद नहीं, बल्कि एक खूबसूरत पैटर्न और फ़नकाराना कमाल का एक हसीन नमूना नज़र आती है। वली की शायरी में सरापा निगारी बदरजा अतम मौजूद है। उन्होंने अपनी शायरी में जिस महबूब की तख्लीक की है, उन्होंने वाक़यात और तख़य्युल की मदद से अपने महबूब के हुस्न की मदह सराई और कसीदा ख़ानी भी की है। उनके अशार से महबूब की खूबसूरत तस्वीरें बनती हैं। इसलिए वली को उर्दू का बड़ा सरापा निगार शायर भी माना जाता है। उनके लिए महबूब के मुख में सबसे ज़्यादा दिलकशी है। ये मुख हुस्न का दरिया है, उसकी झलक से आफताब शर्मिंदा व बेताब है, और उसका मुख सफ़ह रुखसार सफ़ह क़ुरआन है। इसके बाद दर्जा बदर्जा आँख, लब, खाल, सरापाए जिस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ बहुत उम्दा पैराए में उन्होंने की है। कुछ अशार हम देखते हैं जिसमें उन्होंने किया है। वो नाज़नी अदा में एजाज़ है सरापा, खूबी में गुल रुखांसूं मुमताज़ है सरापा। ऐ वली दिल को आप करती है निगहे चश्म सुरमगी की अदा, मौज दरिया को देखने मत जा, देख तो जुल्फ़ अंबरी की अदा। वली की शायरी पढ़ते हुए उसके एक महबूब का तस्वुर सामने आता है। उसका कोई नाम नहीं है, वली उसे मुख्तलिफ़ नामों से याद करते हैं, मसलन साजन, कभी पीतम, कभी लालन, कभी मनमोहन, और कभी महशर नाज़ो अदा का खिताब देता है, और कभी फितने रंगी अदा का नाम देता है। मतलब महबूब का नाम उनके यहाँ जुदा जुदा है। इसके अलावा वली की गज़लों में सोज़ो गुदाज यकीनन मौजूद है, मगर उसकी कैफियत मीर के सोज़ो गुदाज से मुख्तलिफ है। इसलिए मीर के यहाँ सोज़ो गुदाज की शिद्दत है, जबकि वली के यहाँ उसके बरअक्स सोज़ो गुदाज में भी उनका एहसास जमाल कारफरमा महसूस होता है। वली एक ज़हीन शायर थे जिन्होंने मुरव्वजा इजहार के सांचों के जायज़े के बाद अपनी शेरी बसीरत की मदद से इस बात को महसूस कर लिया था कि मुरव्वजा ज़बान आला शायराना ख़यालात के इजहार के काबिल नहीं, चुनांचा उन्होंने ख़ुद ज़बान के सांचों को मुरत्तब किया। वली की ज़बान इससे पहले गज़लगो शायरों से क़तई तौर पर मुख्तलिफ महसूस होती है। उनकी शायरी पढ़ते हुए इस तब्दीली का नुमायाँ एहसास होता है। इस ज़बान मकामी हिंदवी फ़ारसी अल्फाज का एक खूबसूरत आमेज़ा है। इस तरह उनकी ज़बान में सलासत और शगुफ्तगू का उनसर पाया जाता है। मज़ीद मुताले के लिए आप चंद किताबों को देख सकते हैं। नंबर 1 है आईने मानानुमा, ये वली के हवाले से पूरी किताब है, असलम मिर्ज़ा की। दूसरी किताब है शारी बुरदौलवी की मुताला वली, 1972 में छपी है। एक किताब है उर्दू गज़ल वली तक, ज़हीरुद्दीन मदनी की, 1961 में छपी है। नंबर 4 किताब है वली मोनोग्राफ, नूरुल हसन हाशमी की है। और 5वीं किताब है वली गुजराती, ज़हीरुद्दीन मदनी की, 1950 ईस्वी। 4 नंबर वाली किताब वली मोनोग्राफ सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। इसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वली के गज़ल गोई के हवाले से, उनकी ज़बानी के हवाले से, उनके मासिर के हवाले से। इसलिए ये किताब अगर आप रेख्ता में चाहें तो देख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।